ایک گھنے جنگل میں بندر ہیرا اور شیر راجا کی گہری دوستی تھی۔ بندر ہیرا ایک شریر اور چالاک بندر تھا جو درختوں پر جھولنے اور پھل کھانے کا شوقین تھا۔ وہ بہت ذہین تھا اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ شرارتیں کرتا رہتا تھا۔ دوسری طرف شیر راجا جنگل کا بادشاہ تھا۔ وہ ایک بہادر، طاقتور اور عقل مند شیر تھا جو تمام جانوروں کا خیال رکھتا تھا اور انہیں انصاف فراہم کرتا تھا۔ ہیرا اور راجا کی دوستی بہت گہری تھی اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ جنگل کے دوسرے جانور جیسے ہاتھی گوگو، خرگوش منی اور ہرن بیلا کو ان کی دوستی بہت عجیب لگتی تھی، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ ایک شیر اور بندر کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ایک دن جنگل کے جانوروں کو ایک عجیب آواز سنائی دی۔ ہاتھی گوگو نے اپنی سونڈ اٹھا کر ہوا میں سونگھا اور بولا، یہ وہ کچھ مختلف ہے، جیسے کوئی انسان جنگل میں آ گیا ہو۔ خرگوش منی نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، کہیں یہ شکاری تو نہیں؟ راجا اور ہیرا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تفتیش کریں گے۔ وہ دونوں آگے بڑھے تو دیکھا کہ واقعی ایک خطرناک شکاری جنگل میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے پاس بڑے بڑے جال، بندوقیں اور دوسرے ہتھیار تھے۔ وہ جنگل کے جانوروں کو پکڑنے کی تیاری کر رہا تھا۔ جب راجا اور ہیرا نے شکاری کو دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ ان کے جنگل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہیرا نے کہا، ہمیں اسے روکنا ہوگا ورنہ یہ جنگل کے سب جانوروں کو پکڑ لے گا۔ راجا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، ہمیں ایک منصوبہ بنانا ہوگا جو نہ صرف شکاری کو روکے بلکہ جنگل کے دوسرے جانوروں کو بھی محفوظ رکھے۔ دونوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ ہیرا نے کہا، میں شکاری کو باقاعدے گا اور اسے کھائی کی طرف لے جاؤں گا۔ تم کھائی کے پیچھے چھپ کر انتظار کرو اور جب میں اشارہ کروں تو تم اسے ڈرا دینا۔ ہیرا نے اپنے منصوبے کے مطابق درختوں پر چھلانگ لگانا شروع کی اور شکاری کے سامنے آ گیا۔ شکاری نے جیسے ہی بندر کو دیکھا وہ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگا۔ ہیرا چالاکی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگاتا ہوا کھائی کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر راجا کھائی کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہیرا کھائی کے قریب پہنچا، اس نے راجا کی طرف اشارہ کیا۔ راجا فوراً دھاڑ مار کر کھڑا ہو گیا اور زور سے دھاڑ کر شکاری کو ڈرا دیا۔ شکاری خوف سے پیچھے ہٹنے لگا مگر اس کی توجہ ہٹ گئی اور وہ کھائی میں جا گرا۔ شکاری کے کھائی میں گرنے کے بعد راجا اور ہیرا نے اس کی بندوق اور جال کو جنگل کے دوسرے جانوروں سے دور پھینک دیا تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب شکاری کھائی میں گرا تو جنگل کے سب جانور وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے راجا اور ہیرا کی بہادری اور ہوشیاری کی تعریف کی۔ ہاتھی گوگو نے خوش ہو کر کہا، تم دونوں نے آج ہمیں سکھایا کہ دوستی میں طاقت ہوتی ہے۔ خرگوش منی نے کہا، ہاں، جب دو مختلف جانور جیسے کہ شیر اور بندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو وہ کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہرن بیلا نے مسکرا کر کہا، ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ دوست کسی بھی شکل، سائز اور رنگ کے ہو سکتے ہیں۔ راجا نے سب جانوروں کی طرف دیکھ کر کہا، دوستی وہ چیز ہے جو ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ چند دن بعد شکاری نے کھائی سے نکلنے کی کوشش کی مگر راجا اور ہیرا نے یہ بات پہلے ہی سوچ رکھی تھی۔ انہوں نے کھائی کے اوپر ایک جال لگا دیا تھا تاکہ جب شکاری نکلنے کی کوشش کرے تو وہ جال میں پھنس جائے۔ شکاری جیسے ہی کھائی سے نکلنے لگا وہ جال میں پھنس گیا اور جنگل کے سب جانوروں نے مل کر اسے پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے اسے جنگل سے باہر نکال دیا اور خبردار کیا کہ اگر وہ دوبارہ آیا تو اسے سبق سکھایا جائے گا۔ شکاری کے جانے کے بعد جنگل کے سب جانوروں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے راجا اور ہیرا کے ساتھ جشن منایا اور ان کی دوستی کی مثال کو ہمیشہ یاد رکھنے کا عہد کیا۔ جنگل میں امن و سکون دوبارہ بحال ہو گیا اور سب جانور خوشی خوشی رہنے لگے۔ ہیرا اور راجا کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ جنگل کے باقی جانوروں کے لیے ایک مثال بنے رہے کہ حقیقی دوستی میں نہ صرف طاقت ہوتی ہے بلکہ یہ تمام مشکلات کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے۔ اس طرح بندر اور شیر کی دوستی نے جنگل بھر کے جانوروں کو سکھایا کہ مل کر کام کرنے سے بڑی مشکل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔